الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے اور نگاہ اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ حضرت محترم میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کچھ بولنے سے پیشتر آئیے آقا نامدار مدینی کے تاجدار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا دکھوں کو تیرانے والے آقا بے سہاروں کا سارا بے چاروں کا چارہ غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم بنی آدم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود مصطفیٰ نشاور کریں بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم کافی وقت گزر چکا ہے مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا شاہد رضا مصباحی کا عمدہ بیان ہم لوگ سماعت کر رہے تھے اگر سوچیں تو بات نتیجے کو وہ یہ کہ پروگرام ہو چکا تقریر ہو چکا اب اگر ہم عمل کریں تو اتنا ہی کافی ہے جو مولانا بیان کر چکے اور سامعین کہ چہرے کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ زیادہ وقت لینا مناسب نہیں میں سامعین کے چہرے کی کتاب کو دیکھ رہا ہوں کہ چہروں میں نیند کے آثار نظر آ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ یاد کیے ہیں یہ حقیر و فقیر کو تو میری بھی تھوڑی سی حاضری ہو جاوے اللہ وحدہ لا شریک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے کیا ہی پیارا مہینہ رب تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ خالق کے کائنات نے ہم لوگوں کو یہ مہینہ ملا اور یہ مہینہ ہم لوگ پائے اس مہینے کی اس رات کو بیٹھنے کا شرف بخشا ورنہ ہمارے بہت سارے بھائی جو پچھلے عید میلاد النبی کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ آج نظر نہیں آ رہے خدا کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ رب نے ہمیں بحیات رکھ کر اس مہینے کو
اور اس مہینے کی عید میلاد النبی کے فضائل اور برکات سے ہمیں مشرف ہونے کا شرف بخشا۔ یہ مقدس مہینہ، اسی مہینے کی 12ویں تاریخ کو رب کائنات نے اپنی محبوب پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ ربیع الاول شریف کا معنی ہے پہلی بہار۔ سرکار کی دنیا میں آمد ہوتے ہی اس دنیا میں بہار آ گئی، ساری دنیا بقع نور بن گئی۔ 360 خدا کے پجاریوں کو ایک خدا کی معرفت حاصل ہو گئی۔ محسن کائنات، معلم انسانیت سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کی حالت اس قدر خستہ اور خراب ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک، ظلم و ستم کی گھٹائیں چھا چکی تھی۔ جواں خوری، شراب نوشی، شراب پینا، عیاشی، بدماشی، چوری، ڈکیتی لوگوں کا معمول بن چکا تھا۔ آپس میں الفت و محبت نہیں تھی، انسان یہ کوہ آتش فساد تھا۔ ہر قبیلہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جذبات اتنے مشتعل اور بے قابو تھے کہ ذرا سی باتوں میں کشت و خون کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جنگ کی آگ سلگ جاتی تھی تو صدیوں تک جاری رہتی تھی۔ جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن وارے سرکار کی تشریف آوری ہوئی تو اسلام کا بادل رحمت خداوندی بن کر برسا۔ حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو عرب کی اجرے ہوئے دیار میں باہر آ گئی۔ پھر عداوت کی جگہ محبت نے لے لی، رہزنی کی جگہ رہبری نے لے لی، غرور و تکبر کی جگہ تواضع انکساری نے لے لی، اور خود گرزی کی جگہ اخلاص و مرغبت نے لے لی، بت پرستی کی جگہ خدا پرستی نے لے لی، اور لات و عزا و ہبل کی پجاریوں نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہوئی تو پوری دنیا میں بہار آ گئی، امن و سلامتی آ گئی، لوگ سلامتی کے ساتھ جینے لگے۔ تو سرکار کی تشریف آوری کے سلسلے میں قرآن کا اعلان ہوتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ کہیں رب کائنات یوں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نبی پاک کو دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں رب کائنات یوں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں ایک رسول بنا کر بھیجا۔ کہیں یوں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل آئی کہ ایک مقامات میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کا ذکر ہو رہا ہے۔ قربان جائیے عظمت مصطفیٰ پر۔ سرکار کے سلسلے میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد سرکار کی ذات ہے، کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ دونوں نور کا ذکر ہے ایک آیت قریبہ میں، دونوں نور کے بارے میں رب نے کہا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، رسول پاک آئے اور کتاب مبین قرآن پاک بھی آ گیا۔ دونوں نور کا ذکر فرمایا۔ مجھ سے پیشتر حضرت فرما رہے تھے
کہ رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سنے کی بند کر سکیں گے؟ سب سے پہلے خالق کے کائنات نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اور اس سلسلے میں حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے مقدس نبی ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف قرآن کریم کا اعلان، اللہ کا فرمان قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی، اور ایک طرف حدیث پاک پیارے مصطفیٰ کا فرمان اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے۔ اور صحابی رسول جو ہی پوچھتے ہیں میرے آقا سب سے پہلے رب کائنات نے کس چیز کو پیدا کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں جابیر نور نبی کامل نور ہی، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، سرکار کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کر کے مقام قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا، اور حکم الہی سے وہ سیر کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، قرب خاص میں رکھا، پیدا سب سے پہلے کیا، سب سے پہلے سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور، سب سے پہلے رب نے پیدا کیا اپنے نبی کے نور کو، اپنے نور سے پیدا کیا سب سے پہلے، اور سب سے پہلے پیدا کیا۔ زمانہ کتنا گزرا، نور کی شکل میں رہ کر عبادت الہی میں مصروف رہے، وہ نور کامل مخلوق کے اول 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی، 2 رکعت نیت کے بعد کتابوں میں یہ بات آئی ہے 70,000 سال قیام میں رہے، 70,000 سال رکوع میں، 70,000 سال سجدے میں، پہلے سجدے میں 70,000، کتابوں میں یہ بات آئی ہے تو نماز فجر فرض ہو گئی، پھر 70,000 سال دوسرے سجدے میں تو نماز ظہر اور عصر فرض ہو گئی، پھر وہی مخلوق کے اول نور کامل 2 رکعت نماز میں اور دوسری رکعت کے سجدہ پہلے سجدے میں 70,000 سال تو نماز عشاء فرض ہو گئی، 2 رکعت نماز ادا کر چکے، پھر وہ مخلوق کے اول نور کامل دے 2 رکعت نماز نفلی نماز ادا کرنے کے لیے نیت جو ہی کر لیتے ہیں، کتابوں میں یہ بات آتی ہے 1000 سال قیام میں رہے، 1000 سال رکوع میں رہے، 1000 سال قیام میں رہے، 1000 سال سجدے میں رہے، 1000 سال جلسہ میں رہے، 1000 سال دوسرے سجدے میں رہے، اسی طرح 2 رکعت نماز جب ادا کر کے فارغ ہوتے ہیں، رب کی طرف سے آواز آتی ہے اے مخلوق کے اول نور کامل، اے میرے نبی پاک تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، مانگو کیا مانگتے ہو، تو پیارے مصطفیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار عالم لگتا ایسا ہے کہ تو مجھ کو ایک قوم کا رہبر بنا کر بھیجے گا، میں کچھ نہیں مانگتا ہوں، میری امتی کی بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ الصمد، اس وقت کی بات ہے جب رب کائنات نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اور قرب خاص میں رکھا۔ اب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام کے تمام انبیاء کرام آئے، مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے 1,24,000 انبیاء
انبیاء کرام دنیا میں آئے، 1,24,000 انبیاء کرام کی عمر گزری، ان کے زمانے گزرے، اتنے عرصے اتنے مدت گزرے، اور گزرنے کے بعد مخلوق کے اول تھے، اور جب رب نے بھیجا تو آؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجا۔ پیدا کب ہوا سرکار کو پیدا رب نے کب کیا؟ سب سے پہلے بھیجا کب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اب سوچنے کی بات ہے، تخلیق اور چیز ہے، ظہور اور چیز ہے۔ پیدا تو پہلے ہو چکے تھے، ظہور سب سے بعد میں کیے۔ تخلیق الگ ہے، ظہور الگ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے پیدا کیے، ظاہر سب کے بعد ہوئے۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، روشن کتاب آ گئی۔ جب نور آ گیا تو تاریکی کیوں؟ جب نور آتا ہے تو اجالا ہو جاتا ہے، نور آتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، نور آتا ہے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ آ گیا نور تو اندھیرا کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریکی ہے، ہم دیکھتے ہیں اندھیرا ہے، ہم دیکھتے ہیں ابو جہلت بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں ارتداد بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کفر بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں نفاق بھی ہے۔ جب نور آ گیا تو پھر ابو جہلت کیوں؟ نور آ گیا تاریکی کیوں؟ نور آ گیا اندھیرا کیوں؟ نور آ گیا جہالت کیوں؟ نور آ گیا کفر و شرک کیوں؟ جب نور آ گیا تاریکی ختم ہو جانی چاہیے تھی، نور آ گیا اندھیرا ختم ہو جانا چاہیے تھا، آ گیا نور اجالا ہی اجالا ہو جانا تھا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے، آپ ذہن کو حاضر رکھیں۔ دیکھیے نور کی دو قسمیں ہے، نور کے دو قسمیں ہے، ایک نور حسی ہے، ایک نور عقلی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، نور حسی کسے کہتے ہیں؟ جس کو مادے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یہ بلب جل رہا ہے، لائٹ جل رہا ہے، یہ اجالے ہے، یہ کمکمے ہے، یہ نور حسی ہے۔ نور کی دو قسمیں ہے، ایک نور حسی، ایک نور عقلی۔ جس کو دیکھ رہے ہیں، حس پیدا ہوتا ہے، اس کو نور حسی کہتے ہیں۔ اور ایک نور عقلی ہے، وہ کیا ہے؟ علم نور ہے، علم کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ حیا نور ہے، انصاف نور ہے، ہر خوبی کے مقابلے میں جو آئے وہ تاریکی ہے۔ علم نور ہے، یہ حالت تاریکی ہے۔ حیا نور ہے، بے حیائی تاریکی ہے۔ انصاف نور ہے، بے انصافی تاریکی ہے۔ جب نور آ گیا اندھیرا کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے، اب دوستو سوال پیدا ہوتا ہے، اعتراض کوئی کر سکتے ہیں، جب نور آ گیا تو تاریکی کیوں؟ نور آ گیا تو اندھیرا کیوں؟ تو میں کہا نور کی دو قسم، ایک نور حسی، ایک نور عقلی۔ تو اب کون سا نور آیا؟ اعتراض کر سکتا ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آنے میں، بھیجنے میں جب رب تبارک و تعالیٰ نے مقید نہیں کیا تو کون ہوتا ہے نور مصطفیٰ کو مقید کرنے والا؟ آ گیا نور، رب نے مطلق کہا، مطلق نور آ گیا، مطلق کہا۔ جب مطلق کہا، مطلق نور آ گیا۔ جب مطلق کہا تو نور علم بھی آ گیا، نور حیا بھی آ گیا، نور انصاف بھی آ گیا، نور جاہ و جلال بھی آ گیا، نور حسن و جمال بھی آ گیا، ہر طرح کا نور آ گیا۔ جب سوال نے سر اٹھایا تو وہیں جواب بھی دے دیا گیا کہ ہر طرح کا نور آ گیا۔ جب نور آ گیا تو نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ نور کا کام ہوتا ہے عام تاریکوں کو دور کر دینا، اندھیرے کو دور کر دینا، عام تاریکی کو دور کر دینا۔
نور کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہیں اگر داغ اور دھبا ہو اس کو صاف کر دینا، نور کا کام وہ نہیں ہوتا ہے، نور کا کام یہ ہوتا ہے چھپے ہوئے کو باہر کر دینا، نور کا کام یہ ہوتا ہے اندھیرے کو دور کر دینا، نور کا کام یہ ہوتا ہے انسان دھوکے میں پڑ رہا ہے تو اس کو جو ہے اجالا آ کر دھوکا سے بچا دینا، تو نور کا کام یہ ہوتا ہے۔ اے دوستو بزرگوں ذہن کو حاضر رکھیں، سورج نکل چکا ہے، نور آ چکا ہے، ہر طرف اجالا ہو چکا ہے، تو سورج کا کام کیا ہے؟ سورج کا کام یہ ہے کہ منشی جی کا یہ مکان ہے، منشی جی کے مکان کے دیوار کے اوپر کتنے کلر ہے، کس طرح کا رنگ ہے، رات کے اندھیرے میں مولانا عبدالخالق آ رہے تھے، ان کی نظر دیوار پر پڑی لیکن ان کو احساس نہیں ہوا کون سا کلر ہے، وہ دھوکے میں پڑ گئے، لال ہے کہ ہرا کلر ہے کہ کون سا کلر ہے، کون سا رنگ ہے، اس لیے کہ رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، مولانا دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، لیکن وہی مولانا جب سورج نکل آتا ہے، سورج کا اجالا ہو جاتا ہے، ہر طرف اجالا چھا جاتا ہے، اب مولانا گزر رہے ہیں، نظر پڑ رہی ہے دیوار پر، تو مولانا دیکھتے ہیں کہ اتنی سرخی ہے، اتنی لالی ہے، اتنی سفیدی ہے، اتنے ہرے کلر کا رنگ ہے، پتہ یہ چلا مولانا اندھیرے میں آ رہے تھے، دھوکہ کھا رہے تھے، اب سورج نکل آیا، اس کا اجالا نے مولانا کو دھوکہ سے بچا دیا، اب دیکھ رہے ہیں تو مولانا سمجھ رہے ہیں یہ ہرا رنگ ہے، کالا رنگ ہے، پیلا رنگ ہے، لال رنگ ہے، تو سورج کا کام یہ ہے کتنے کلر کا رنگ، کون سا رنگ ہے، رنگ کو دکھا دینا، سورج کا کام یہ نہیں ہے رنگ کو مٹا دینا۔ اللہ کی طرف سے نور آ گیا نور، کہ یہ نور کا کام ہے، جو چھپے ہوئے ہیں، جو دھوکہ آپ کو دے رہے ہیں ان کو بے نقاب کر دینا، دھوکہ سے بچا دینا، فریب سے بچا دینا۔ اب یہ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جب بات آئی دھوکہ اور فریب کی، مولانا رات کے سمے چل رہے تھے اور چلتے چلتے پیر کے نیچے ایک رسی آ گئی اور رسی پیر میں پھنس گئی، مولانا خود اٹھے، سانپ، اب دیکھتے ہیں وہ سانپ نہیں رسی، لیکن میرے دوستوں بزرگوں پھر کچھ دور چلے، حقیقت میں پیر میں سانپ آ گیا، تو مولانا سوچ رہے ہیں کوئی رسی ہوگی، پہلے رسی پیر کے نیچے، تو مولانا دھوکہ کھا گئے کہ یہ سانپ ہے، اب سانپ نے حقیقت وہ رسی تھی، آگے چلے، حقیقت میں سانپ پیر کے نیچے آ گیا، تو آپ گمان کرتے ہیں کہ رسی ہوگی، حالانکہ وہ سانپ تھا، لیکن جب سورج نکل آتا ہے، نور کا اجالا ہوتا ہے، تو نور کا یہ کام نہیں، سورج کا یہ کام نہیں کہ سورج دھوکے میں ڈالے، سورج کا یہ کام نہیں سانپ کو رسی بنا دے، سورج کا یہ کام نہیں رسی کو سانپ دکھائی دے، سورج کا کام یہ ہے، اے مولانا چل رہے ہو، سورج نکل آیا ہے، روشنی پھیل گئی ہے، روشنی کا کام یہ ہے کہ وہ دھوکہ سے بچا دے، روشنی کا کام یہ ہے کہ سانپ کو سانپ نظر آئے، رسی نظر آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، مجھ کو لگ رہا ہے کہ آواز بہت کم ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی، روشن کتاب آ گیا نور، تب کوئی رہے دھوکے میں کیوں، نور آ گیا، سرکار نے نقاب والوں کو بے نقاب کر دیا۔ حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ ذہن میں آ چکا ہے، اور جو ہی آپ لوگ ختم کرنا چاہیں 10 منٹ پہلے مجھ کو اشارہ کریں، کچھ اور کہنا چاہتا ہوں 10 منٹ پہلے، کہ مولانا ختم کرنا ہے تو 10 منٹ پہلے اشارہ کریں، جلوس پر کچھ بولنا ہے۔ حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ، دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کھلا ہوا دشمن، ایک چھپا ہوا دشمن۔
کون سا دشمن خطرناک ہوتا ہے؟ ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو چلاتا ہوا آتا ہے میں تمہارا دشمن ہوں وار کروں گا، دکھا کر آتا ہے، چلاتا آتا ہے، اور جو ہی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دشمن آ رہا ہے، اب مکان کا دروازہ ہے بند کر لیتے ہیں، کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ دشمن آ رہا ہے، چلاتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک وہ دشمن ہوتا ہے کہ وہ آپ کا بن کر آتا ہے، آپ کا جو ہے ہو کر آتا ہے، آپ ان کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں، وہیں بیٹھا کر چائے پلاتے ہیں، وہ کھاتا بھی پیتا بھی ہے، منصوبہ بھی بناتا ہے۔ اب غور کرو، فیصلہ کرو، کون سا دشمن خطرناک ہوتا ہے؟ وہ دشمن جو میں دشمن ہوں، میں تمہارا دشمن ہوں، چلاتا ہوا آتا ہے۔ وہ دشمن خطرناک ہوتا ہے کہ وہ دشمن جو چھپ کر آتا ہے، آپ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، دسترخوان میں رہتا ہے، منصوبہ بھی بناتا ہے، پلان بھی بناتا ہے۔ کون سا دشمن خطرناک ہوتا ہے؟ فیصلہ کرو۔ وہ دشمن کھل کر آتا ہے، ان سے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ جو دشمن چھپ کر آتا ہے، وہی وہ دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آیت کریمہ اگر ذہن میں نہ آئے مولانا مقبول تو دیتے رہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں، بکنے والے بکتے ہیں، کہنے والوں کو کہنے دو، بکنے والوں کو وہ بکنے دو۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہنے کو کہتے ہیں، بکنے کو بکتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ مُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا ان کے سجدہ کو، قیام کو، تلاوت کو دیکھا، ہم نے اسے مومن کہا۔ ذرا قرآن سے پوچھا جائے، قرآن تو ہی بتا دے، تو ہی بتا دے۔ میں نے کہا دو طرح کا دشمن ہوتا ہے، کھلا ہوا چھپا ہوا۔ سب سے خطرناک کون ہوتا ہے؟ جو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ ایمان لاتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یا لاتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا دھوکے میں مت پڑو، وہ چھپا ہوا دشمن ہے، کہنے کو کہتا ہے، بکنے کو بکتا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن ان کی نماز نماز نہیں، ان کا روزہ روزہ نہیں، ان کا حج حج نہیں، ان کی عبادت عبادت نہیں، تہجد نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ فیصلہ کرو لوگوں، مولوی سے نہیں چلاتا، قرآن و احادیث کو لے کر چلتا۔ قرآن کہتا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اور جو مومن ہے، اللہ الصمد، جو مومن ہے آج عید میلاد النبی کے نام پر اپنی غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ دیکھا جائے نظروں کے سامنے یہ بچے، یہ سامعین، اس کو مومن کامل کہتے ہیں۔ جو لوگ نہیں آئے ہیں وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ لوگ جس کے بارے میں قرآن کہا وہ الگ بات تھی، الگ بات تھی۔ ہم لوگ صبح ہونے کے بعد جلوس کی تیاری کریں گے نا، جلوس نکالیں گے۔ ان کا جلوس رسول پاک کا جلوس، ان کا جلوس شفیع المذنبین کا جلوس، ان کا جلوس حبیب پاک کا جلوس۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر مشاہدہ کروں کافی وقت کی ضرورت، ہم سارے کے سارے لوگ جلوس محمدی میں شامل ہوں گے جب رات کو نیند قربان کر رہے ہیں نام مصطفیٰ پر، تو دین کو محنت کو کیوں نہ قربانی کریں نام مصطفیٰ پر۔ جلوس محمدی میں شامل ہوں گے نا، ہوں گے۔
اچھا دوستو، ایک سوچنے کی بات، ہر گاؤں میں شادی ہوتی ہے، ہر فیملی میں شادی ہوتی ہے، ہر گھرانے میں شادی ہوتی ہے، لڑکیوں کی بارات آتی ہے، کہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ راستہ گلی کوچی گھر مکان صحن آنگن کو صاف کرو، گھر مکان آنگن راستہ گلی کوچیوں کو صاف کرتے ہیں، اور ہمارے امیر البھائی بہت بڑا پنڈال بھی لگا دیتے ہیں، قالین بھی بچھا دیتے ہیں، دلہا آنے والا ہے، باراتی آ رہے ہیں، دلہا اور باراتی کے لیے اس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ ان کا قدم چلے تو چپل جوتا پہنا رہے تو قالین پر چلے، اور حال تو یہ ہے کھائے عمدہ کھانا کھائے، کیوں؟ دلہا آیا ہے، باراتی ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، مکان دکان گلی کوچے صحن آنگن سب کی صفائی کرتے ہیں، کیوں کہ بارات آنے والے ہیں، ان کی آہ و بھگت کے لیے اتنا انتظام کرتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کا لڑکا، آپ کا بیٹا جب مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، قرآن کریم ہاتھ میں ہوتا ہے، درس قرآن حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو نوری فرشتے ان کے لیے راہ میں پر بچھا دیتے ہیں، اور یہ قرآن کا سیکھنے والا، یہ طالب علم فرشتوں کے پر چل کر مدرسہ پہنچ جایا کرتے ہیں۔ قربان جائیے عظمت مصطفیٰ پر، جس نبی کو رب کائنات نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اشار کیا ہے کہ شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود توجہ چاہتا ہوں، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود۔ آپ لوگوں کا ذہن بھٹک گیا، ادھر دھیان دیجیے، میں کیا چاہتا ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، شب اسرا کہ دلہا پہ دائم درود، کون؟ پیارے مصطفیٰ۔ جب گاؤں سماج کا دلہا آتا ہے، اہتمام کا حال کو دیکھو، شب اسرا کا دلہا وہ صاحب قرآن کا تعلیم لینے والا چھوٹا سا بچہ جب گزرتا تو نوری فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، پر بچہ چل کے جاتا۔ شب اسرا کا دلہا جن کی آمد کے جلوس ہم نکالیں گے، ان کے غلام گزریں گے، ان کے چاہنے والے گزریں گے، ان کے شہدائی گزریں گے، ان کے دیوانے گزریں گے، تو میرے دوستو بزرگوں، یہاں سے جلوس سے محمدی جب چلنے لگے گا، یہاں سے چل کر پچھم بستی سے لے کر اتر بستی سے پاٹکاچی تھکی بستی، تو میں ایک اعلان عام کرتا ہوں مسلمانوں، یہ جلوس محمدی جب چلنے لگے، ان کے دیوانے چلنے لگے، ان کے غلام چلنے لگے، جلوس محمدی کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر لہراتا ہوا نکلے گا، ترانہ مصطفیٰ پڑھے گا، درود و سلام پڑھے گا، صلاۃ و سلام پڑھے گا، ورد وظائف کرتا ہوا گزرے گا، تو میں یہاں سے لے کر پچھم بستی سے اتر بستی، سارے روڈ کے کنارے جتنے لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کو کہتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے سامنے روڈ کو صاف کر دیں، گوبر کو صاف کر دیں، جانور باندھتے ہیں، گورو گائے باندھتے ہیں، پیشاب کر دیا ہے، پانی بہا کر کھرچ کر صاف کر دیں۔ روڈ کے کنارے رہنے والوں کان کھول کر سنو، خبردار ہو جاؤ، جلوس محمدی جانے والا ہے صبح، خبردار ہو جاؤ، اپنے گھر کے سامنے روڈ کو صاف کر دینا، گندگی کو صاف کر دینا، اس لیے کہ کوئی اور جانے والا نہیں ہے، جلوس محمدی رسول پاک کے غلام جانے والے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. معاف کر دینا. اور اس بات کو بھی خیال رکھنا، خبردار خبردار، کوئی بھی خدا کا بندہ گائے بکری بھینس وغیرہ روڈ پر کل باندھنے کی جرات مت کرنا، ہمت مت کرنا. برائے مہربانی کل روڈ سے جانوروں کو تھوڑی سی دور رکھنا تاکہ روڈ پاک اور صاف رہے. علماء نے مصطفیٰ چلے تو اس انداز سے چلے کہ میں گندگی پر نہیں بلکہ صاف ستھرا دھرتی پر چل رہا ہوں. جس دھرتی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو لیل ارض مسجدہ، سرکار ماں کے شکم سے جلوہ افروز ہوتے ہی اعلان فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی زمین میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی، جہاں چاہو وہیں نماز پڑھو. نماز پڑھ لو. اس پر بولو تو کافی وقت کی ضرورت. ختم کر دینا. مولانا صاحب چلے گئے. تو دوستو ختم کر دینا. کہنے کو بہت سی بات ہے. ایک آیت کریمہ لوں گا، صبح ہو جائے گی. ایک آیت کریمہ اگر لوں اسی پر بولوں تو صبح ہو جائے گی. تو پھر صبح جلوس کی تیاری کرنی ہے. اور میں ہر ایک سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جلوس محمدی جس راہ سے چلے اس راہ کی گندگی کو صاف کر دیں، اس کا اہتمام کریں، ادب بجا لائیں، سکون کے ساتھ جلوس محمدی کو نکالیں. دوستو بزرگوں، ہر ایک کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم